محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم و عزاداران امام موسی کاظم علیہ السلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں خالق انسانیت انسان سے محو خطاب ہو رہا ہے کہ اے اولاد آدم، میں نے تمہیں روح زمین پر بھیجنے کے بعد یوں ہی نہیں بھیج دیا ہے، بلکہ تمہاری ہر ضرورتوں کا میں نے اپنے مد نظر رکھا. میں نے اس سے قبل تقریر میں کہا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، لیکن جب انسان تھوڑا نشو و نما پاتا ہے، گھٹنیوں چلتا ہے، تو اس کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو بھائی کا سہارا ملتا ہے، بہن کا سہارا ملتا ہے، ماں کا سہارا ملتا ہے، باپ کا سہارا ملتا ہے، چچا کا سہارا ملتا ہے، پھوپھیوں کا سہارا ملتا ہے. پھر اس کے بعد انسان جو ہے جب شباب کی منزلوں پر پہنچتا ہے تب اس کو جو ہے اور سہارے ملتے ہیں. یعنی ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، دوسرا کمر بندی رشتہ ہوتا ہے.
اس طریقے سے جب معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جب معاشرہ تشکیل پا جائے گا تب اس میں ایک لیڈر، ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب جناب آدم روئے زمین پر آئے تو جناب آدم جناب حوا تنہا تھے، کاروان جناب آدم آگے بڑھا، حابیل و قابیل کی شکل میں جو ہے اضافہ ہوا، پھر جو ہے جناب حابیل کا شہید کر دیے گئے، اس کے بعد جناب شیش آئے، اس کے بعد جو ہے آبادی بڑھتی رہی۔ ابھی تک تو لیڈر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے ایک جناب آدم کو لیڈر کی حیثیت سے بھیج دیا۔ اب اس کے بعد جناب نوح کا زمانہ آتا ہے، جناب نوح نے جو ہے تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس کے بعد جناب نوح کے زمانے میں بھی جناب نوح کو لیڈری کا جو ہے خداوند عالم نے شرف بخشا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد مخلوق زیادہ ہو گئی، ہدایت لینے والے زیادہ ہو گئے، تو خداوند عالم نے جو ہے ایک ہی وقت میں جو جناب ابراہیم کو بھی اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ جناب اسماعیل بھی نبوت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، رسالت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جناب اسماعیل، جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق ہیں۔ جناب موسیٰ کے زمانہ آ کر دیکھیے، جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب خضر بھی ہیں۔ جناب زکریا کا زمانہ دیکھیے، وہاں پر بھی جو ہے۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ کا زمانہ آتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی آبادی بڑھتی گئی، ویسے ویسے خداوند عالم نے اپنے نمائندوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جب ہمارے آخری نبی کا زمانہ آتا ہے تو اب خداوند عالم جو ہے آدم کس طریقے سے جو ہے، اس کے بعد نوح کے طریقے سے، ابراہیم کے زمانے سے لے کر جو ہے جناب عیسیٰ تک خداوند عالم نے جو ہے متعدد انبیاء بھیجے۔ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک ایک قبیلے کے ایک ایک نبی الگ الگ بھیجے۔ لیکن جب ہمارے ختمی مرتبت کا زمانہ آتا ہے تو خداوند عالم جو ہے اب کسی دوسرے کو نہیں بھیج رہا ہے، صرف ہمارے نبی کو بھیج رہا ہے۔ اور جبکہ ہدایت لینے والے زیادہ ہیں اور یہ آخری نبی ہے، لیکن خداوند عالم نے ایک نبی بھیجا ہے۔ میں نے اس سے قبل تقریر میں کہا تھا کہ مدرسین، ٹیچرز بڑھتے ہیں لیکن پرنسپل نہیں بڑھتا، اسٹاف بڑھتا ہے لیکن پرنسپل نہیں بڑھتا۔ تو عزیزان محترم، ابھی تک جتنے نبی آتے رہے تھے سب نمائندگی ہمارے نبی کی کر رہے تھے، چاہے جناب آدم ہو، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب اسماعیل ہو، چاہے جناب اسحاق ہو، چاہے جناب یعقوب ہو، چاہے جناب یوسف ہو، چاہے جناب موسیٰ ہو، چاہے جناب خضر ہو، چاہے جناب عیسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، ہر نبی ہمارے نبی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ لیکن جب ہمارا نبی آیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے لا نبی آبادی کی مہر لگنے والی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب نبوت کا اینڈ ہونے والا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے کہا اب میرا آخری نبی جا رہا ہے، جب آخری نبی جائے گا اب اس کے برابر کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا۔ اب جب نبوت کی اینڈ ہونے والی ہے لیکن ہدایت لینے والے کا سلسلہ جاری ہے، تو خداوند عالم نے کہا میں امامت کے دروازے کو کھول رہا ہوں۔ اس کے بعد خداوند عالم نے قرآن مجید جیسی محکم کتاب کو جو ہے اپنے نبی پر نازل کر کے بتا دیا۔ میں نے کل تقریر میں کہا تھا کہ اس میں میں نے کہا تھا جب کوئی کمپنی کوئی مال نکالتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گارنٹی لیٹر بھی ہوتا ہے۔ تو خداوند عالم جب اپنے آخری نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ گارنٹی کا لیٹر بھی بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں جیسی محکم کتاب ہے جو صبح قیامت تک باقی رہے گی، لیکن ہمارے نبی جو ہے ہماری ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا میرے معبود ابھی قرآن باقی ہے، ہدایت دینے والا کوئی آنا چاہیے، ہدایت لینے والے موجود ہیں۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ رسول کی حدیث کو تم نے نہیں سنا ہے، انا علی من نور واحد، ہم علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور غدیر کے میدان میں جو ہے رسول نے اپنے جو ہے علی کو دونوں ہاتھوں بلند کیا، اتنا بلند کیا خود چھپ گئے ہیں۔ علی کا چہرہ سامنے لا کر کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ گویا بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جب میں جو ہوں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ہماری نمائندگی کرنے کے لیے علی یہاں پر موجود ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ولی خدا نہ خوف پیدا کرتا ہے نہ اس کے ہاں حزن ہوتا ہے۔ اس لیے ولی کے معنی ہے لیڈر کے۔ اگر لیڈر یا کمانڈر بزدل ہو جائے گا تو ملک کا نظام چل چکا۔ کل کی تقریر اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ کل فتح خیبر کی شب تھی۔ کل میں نے جو ہے حسینی باغ کے ادھر جو مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ خداوند عالم کے حبیب نے جو ہے جب مسلسل لشکر بھیجتے رہے، لشکر بھیج رہا، لشکر کہہ رہا ہے کمانڈر بزدل، کمانڈر کہہ رہا لشکر بزدل، تو آخری دن رسول اللہ نے جو ہے کمانڈر بدلا ہے، لشکر نہیں بدلا۔ اگر لشکر بزدل ہوتا تو رسول اللہ لشکر بھی بدل دیتے، کیونکہ رسول کو اتنی اتھارٹی تھی
لیکن عزیزان محترم خداوند عالم جو اپنے حبیب کی جو ہے حمایت کے لیے، ہمدردی کے لیے، ہیلپ کے لیے جو ہے جنگ احد اور جنگ بدر میں جو ہے ملائکہ کو بھیج سکتا ہے، وہ خدا یہاں خیبر میں بھی ملائکہ کو بھیج سکتا تھا، لیکن عزیزان محترم رسول اللہ نے جو ہے اپنی فوج نہیں بدلی بلکہ کمانڈر بدلا، اور جیسے ہی کمانڈر بدلا قلعہ خیبر فتح ہو گیا، جیسے ہی کمانڈر بدلا قلعہ خیبر فتح ہو گیا تو گویا خداوند عالم بتانا چاہ رہا تھا دیکھو کمانڈر کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ ولی خدا وہ ہوتا ہے جس کے ہاں نہ خوف پیدا ہوتا ہے نہ حزن پیدا ہوتا ہے۔ جہاد کے ہر مارکے میں جو ہے ابو طالب ہی کی نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں پر شعر یاد آ گیا، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ کل انشاءاللہ مجلس میں جو ہے اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ اولاد ابو طالب، خون ابو طالب کہاں کہاں کام آیا، آج بھی خون ابو طالب ہی کام آ رہا ہے، کل بھی خون ابو طالب کام آئے گا، آتا رہا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اس وقت بھی اگر کوئی لیڈر آئے گا تو اس کی رگوں میں بھی ابو طالب ہی کا خون رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جہاد کا تعلق جو ہے دو چیزوں سے ہوتا ہے، جہاد دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک جہاد باللسان ہوتی ہے، ایک جہاد بالسیف ہوتی ہے، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا اور زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ اب ہمارے ائمہ کو جیسا موقع ملا وہ جہاد کا رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ وہ علی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر جب تک رسول اللہ نے ہجرت نہیں کیا علی نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن کوئی تاریخ اٹھا کے بتا دیجئے کہ علی نے کسی مارکے میں جو ہے جا کر جو ہے کسی اکھاڑے میں یا کسی میدان میں جا کر جو ہے حرب جنگ سیکھا ہو۔ کسی تاریخ جھوٹی سی جھوٹی تاریخ کوئی لکھ کے بتا دے کہ مولا علی نے جو ہے کہیں پر جا کر جو ہے جنگ کے حرب سیکھے ہوں، جنگ کے جو قوانین سیکھے ہوں۔ اگر کسی کو میں تقریر کرنا نہیں آتا، اس کو مثال کے طور مجھے تقریر کرنا نہ آئے اور ایک بیگ مجھے ممبر پہ بیٹھنا مل جائے تو جیسے ہی مجمع کو دیکھوں گا ایک مرتبہ میرے دل میں ہیبت طاری ہو جائے گی، کہنے کا کچھ کہہ جاؤں گا کچھ، اس لیے کہ فن خطابت سے میں واقف نہیں ہوں، اتفاقاً مجھے ممبر مل گیا۔ تو عزیزان محترم یہی حال وہاں پر بھی تھا، رسول اللہ کی بزم میں جو ہے بیٹھنے والے بہت بیٹھے، رسول اللہ نے ہجرت کیا، جب اسلام پر موقع پڑا تو جیسے ہی دشمنوں نے حملہ کیا، چونکہ کبھی جنگ میں لڑے نہیں تھے ولو سن میں علی سے بڑے تھے، لیکن جنگ میں لڑے نہیں تھے، لہٰذا جیسے ہی میدان جنگ دیکھا، تلواروں کی بارشیں دیکھی، ایک مرتبہ پیشانی پر پسینے کے اثرات نمودار ہوئے تو فوراً سوچا کہ نبوت بچے یا نہ بچے، مجھے بچنا ہے، لہٰذا راہ فرار اختیار کیا، اور جب راہ فرار اختیار کیا تاریخ بتاتی ہے 3 روز کے بعد پلٹے۔ لیکن اگر رسول کی حفاظت کسی نے کی تو جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا اسی نے جو رسول کی حفاظت کیا، اور رسول کی حفاظت اس طریقے سے کرتے رہے کہ گویا دشمن کو بتاتے رہے کہ دیکھو رسول کی حفاظت اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ رسول اشارہ کرتے تھے، رسول رحمت للعالمین تھے، رسول رحمت للعالمین تھے، تلوار اٹھا نہیں سکتے تھے، لہذا رسول اشارہ کرتے تھے علی داہنی طرف دشمن ہے، علی داہنی طرف وار کرتے تھے، پھر بائیں طرف اشارہ کرتے تھے، علی بائیں طرف حملہ کرتے تھے، چاروں طرف سے علی حملہ کرتے تھے، رسول اللہ کو جو ہے علی نے بچایا۔ تو عزیزان محترم یہاں کہنے دیجئے کل کا نقطہ ہے لیکن آج ہی دل کر دیتا جاتا ہوں کہ ابو طالب کے لال نے جو ہے علی رسول اللہ کی حفاظت کیا، گویا اپنے باپ کے خون کی تاثیر دکھا دی۔ کل میرا باپ زندہ تھا تو شعب ابو طالب میں رسول کی حفاظت کرتا رہا، آج اس کا بیٹا زندہ ہے تو میدان احد میں رسول کی حفاظت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں علی نے تمام جنگیں لڑی،
اور ہر جنگ میں جو ہے فتح کا صحرا علی کے سر پر بندھا. لیکن بعد وفات پیغمبر 25 سال یہی علی خاموش بیٹھا رہا. بہادر کبھی خاموش نہیں بیٹھتا. اگر کہیں آپ جو ہے پہلوانوں کو دیکھ لیجئے, اگر اکھاڑے میں ہے تو کشتی لڑیں گے, لیکن اگر ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا تو لیکن گھر پر ہی جو ہے پریکٹس کرتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے پہلوان کی عادت ہوتی ہے کشتی لڑنا, ورزش کرنا, لہذا ہمیشہ وہ ورزش کرتا رہے گا. تو عزیزان محترم یہ دنیاوی پہلوان ہے, لیکن کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ بعد وفات پیغمبر اور سن 36 ہجری تک جو ہے علی نے کبھی بھی تلوار اٹھائی ہو. وہ علی جو ہر میدان میں سورما بنا رہا, چاہے وہ جنگ بدر ہو, چاہے وہ جنگ احد ہو, چاہے وہ جنگ خیبر ہو, چاہے جنگ خندق ہو. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا جنگ خندق پڑھوں گا. ہر جگہ علی جو ہے سورما بنے رہے. علی کی ہیبت پورے جو ہے دشمنوں کے دینے پر جو ہے طاری رہی. لیکن وہی علی بعد وفات پیغمبر سن 11 ہجری سے لے کر جو ہے سن 36 ہجری تک وہی علی خاموش بیٹھا رہا, گوشہ نشینی اختیار کیا رہا. لیکن ہاں عزیزان محترم, یہی علی جو ہے 25 سال خاموش بیٹھا, لیکن جیسے ہی برسر اقتدار آیا, ظاہری خلافت میرے مولا کو ملی, تو ان 4 سال 9 مہینے کی حکومت میں جو ہے علی کو 3 بڑی جنگیں لڑنی پڑی. لیکن وہی علی جو شباب کی منزلوں میں جو ہے سورما بنا رہا, آج علی کی ضعیفی کی منزل ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے جس طریقے سے علی بدر و احد و خیبر و خندق میں لڑے, اسی طریقے سے علی صفین و جمل و نہروان میں لڑے. کل وہاں بھی دشمن بھاگا, کل یہاں بھی دشمن بھاگا, کل وہاں بھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا, آج یہاں پہ دشمنوں کا پیچھا نہیں کیا. چاہے جنگ صفین ہو, چاہے جنگ جمل ہو, چاہے جنگ نہروان ہو, جو بھاگ گیا علی نے اس کا پیچھا نہ کیا. علی کو موقع ملا تلوار کی جنگ لڑے, اور دوسرے ائمہ کو جب موقع نہ ملا تو تلوار کی جنگ نہیں. لیکن جہاں حق کی بات آتی تھی, ہر امام جو ہے حق کے دفاع کے لیے زبان کھولتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے حکومتیں تو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا, لیکن اولاد علی کا روب اتنا ذہنوں پر طاری تھا کہ وہ جان رہے تھے جب تک یہ نمائندے ابو طالب زندہ رہیں گے, نمائندے علی زندہ رہیں گے, ان کے سامنے حکومت تو کر سکتا ہوں, لیکن میری حکومت پلٹ سکتی ہے. چاہے بنی امیہ کا زمانہ ہو اور چاہے بنی عباس کا زمانہ ہو. بنی امیہ نے بھی ظلم ڈھائے اور بنی عباس نے بھی ظلم ڈھائے, لیکن جتنا ظلم بنی عباس نے ڈھایا ہے اتنا ظلم بنی امیہ نے نہیں ڈھائے. بنی امیہ نے جو ہے امام حسین کو شہید کیا, اہل حرم کو اسیر کیا, جناب سید سجاد کو زہر دغا سے شہید کیا, ہمارے 5ویں امام کو زہر دغا شہید کیا. لیکن عزیزان محترم بنی عباس نے وہ ظلم کیا ہے. دیکھیے دوسرا جو ظلم کرتا ہے اس کی بات دوسری ہوتی ہے, اگر اپنا ظلم کرتا ہے تو زیادہ کھلتا ہے. بنی عباس نے جو حکومت لی تھی وہ اہل بیت کی محبت میں جو ہے حکومت لی تھی. دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم خون حسین کا بدلہ لے رہے ہیں, ہم رسول اللہ کے حقیقی وارث کے صدقے میں جو ہے حکومت لے تو رہے ہیں, لیکن حکومت اہل بیت تک پہنچائیں گے. لیکن عزیزان محترم یہ کرسی اتنی لالچی شے ہوتی ہے, خداوند عالم سیاست سے سب کو بچائے رکھے. سیاست یہ نہیں دیکھتی ہمارا بیٹا ہے یا ہمارا باپ ہو. مغل کی سیاست دیکھ لیجئے, بیٹے نے باپ کو قید کر دیا اور برسر اقتدار آ گیا. تو بنی امیہ کے بعد بنی عباس جب برسر اقتدار آئی تو اس نے سوچا کہ اگر یہ جو ہے بظاہر جو ہے عوام کے سامنے آتے رہے تو کل ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا, لہٰذا ان کو قید و مشقت کی زندگیوں میں ڈال دیا جائے. چھٹے امام کو جو ہے منصور دوانقی نے آخر کار میں آ کر جو ہے زہر دغا سے شہید کر دیا. لیکن جب چھٹے امام کی شہادت ہو گئی تو منصور دوانقی نے فوراً جو ہے حاکم مدینہ کے پاس خط لکھا کہ بتاؤ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نائب کس کو بنایا انہوں نے. دیکھیے سیاست ہے ائمہ کی. امام جانتے تھے کہ میرے بعد جو ہے میرے جانشین کے دشمن ہو جائیں گے, لہٰذا امام نے جب جانشینی کا تعین کرنا شروع کیا اس میں 5 افراد کا انتخاب کیا, جس میں منصور دوانقی بھی ہے, ابراہیم والی مدینہ کے گورنر بھی ہے,
اور جناب حمیدہ خاتون بھی ہیں اور ہمارے آپ کے 7ویں امام بھی ہیں۔ اب جیسے ہی منصور دوانقی کو یہ خبر ملی کہ حضور نے جانشینی میں تمہارا بھی نام ڈالا ہے، اب کیا کرے، لہٰذا مجبور ہو گیا، اپنے ارادے سے منصرف ہوا، لیکن ہمیشہ امامت کی طاق میں لگا رہا، یہاں تک کہ منصور دوانقی واصل جہنم ہوا۔ ہادی برسر اقتدار آیا، ہادی بھی جو ہے ائمہ کو، جو ہمارے 7ویں امام کو اذیتیں دیتا رہا، لیکن ظاہراً جو ہے قید میں نہ لا سکا۔ لیکن جب ہارون رشید ملعون آتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا علم دوست تھا، اس کی ہسٹری آپ ہارون رشید اگر آپ پڑھیں گے، اتنا بڑا عیاش تھا کہ اتنا بڑا عیاش کوئی اور نہ تھا۔ باپ کی کنیز کو جو ہے اپنے تصرف میں لیا، خواہشات نفس میں جو ہے باپ کی کنیز، جبکہ وہ بارہا گواہی دے رہی ہے میں تیرے باپ کی کنیز ہوں، لہٰذا لے کے اس نے جو ہے اپنے فوراً جو ہے قاضی کے پاس جو ہے درہم و دیناروں کی جو ہے پوٹلیاں پھینکی، اور آپ جانتے ہیں درہم و دینار پر جو ہے دنیا کے قاضی بدل جاتے ہیں۔ قاضی نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ عورت کی گواہی ناقابل قبول ہوتی ہے، ایک عورت کی گواہی ناقابل قبول ہوتی ہے، لہذا اس نے جو ہے اپنے باپ کی کنیز کے ساتھ ہم بستری کی۔ کتنا بڑا انتہا ہو گئی، عیاشی کی انتہا ہو گئی، اپنے کو جانشین پیغمبر کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جو اس کی عیاشی کی یہ انتہا تھی۔ اور دوسرا واقعہ کہ اس نے کنیز کو خریدا اور فوراً اس سے اسی رات ہم بستری کا ارادہ کیا، لوگوں نے وہاں ویلا مچا دیا کہ کم از کم 1 مہینے کا عدہ ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، تب اس نے کیا کہا، فوراً جو ہے ابو یوسف قاضی کو جو ہے فوراً درہم و دینار کی پٹڑیاں پھینکی، اس نے برجستہ فتویٰ دے دیا کہ کنیز آپ نے لے لیا ہے، اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیے، دوبارہ پھر لے لیجئے، ہبہ پر جو ہے عدہ واجب نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے اسلام کتنا تغیر ہو چکا ہے، کتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ اب حرام و حلال کی بھی جو ہے کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں ہدایت کی ذمہ داری ہمارے آپ کے 7ویں امام پر پڑی، اور یہ ہمارا آپ کا 7واں امام ایسا مظلوم امام ہے کہ تاریخ امامت میں ایسا مظلوم امام نہ ملے گا۔ امام کو 2 جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں، ایک گھریلو جنگ اور ایک باہری جنگ جو حاکم وقت سے لڑنی ہے۔ گھریلو جنگ جناب تھوڑا تو مجلس طول ہو جائے گی، معاف کیجیے گا، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا جناب اسماعیل، اور اس کے بعد ہمارے آپ کے 7ویں امام تھے، تو جناب اسماعیل کا انتقال جو ہے ہمارے 6ٹھے امام کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ اب چونکہ دستور چلا آ رہا تھا کہ بڑا ہی امام ہوتا ہے، لہذا شیطان نے کیا کہا تھا روز محشر پر جو ہے خداوند عالم کے سامنے جو ہے کیا کہا تھا شیطان نے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے چاہنے والوں کو، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو یہاں پر بہکا رہا ہے۔ اسماعیل کا جنازہ اٹھا اور بقی میں دفن ہوا، محلہ بنی ہاشم سے بقی جو ہے تھوڑے ہی فاصلے پر، جو لوگ حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں تھوڑا ہی سا فاصلہ ہے، لیکن امام نے جو ہے جنازے کو 3 جگہ روکا اور باقاعدہ چہرے سے چادر ہٹا کر لوگوں کو دکھاتے رہے، دیکھو اسماعیل دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اب اسماعیل دنیا سے گزر گئے، اب چونکہ حکومت وقت، اب اس کو یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹے، لہٰذا گھر ہی کے انسان کو پھوڑ لیا جائے، مثال کہی جاتی گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، لہٰذا حاکم وقت نے سوچا کہ گھر ہی میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ اب جناب اسماعیل کے بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ ہارون رشید نے کہا کہ ابھی تو جو ہے ابو حنیفہ کو جو ہے میں نے جو ہے مسند قضاوت اور بیٹھا تو دیا، لیکن ابو حنیفہ کی قضاوت، ابو حنیفہ کی امامت چل نہیں پا رہی ہے ان کے سامنے، لہٰذا انہی کے گھر میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مہیا کیا جائے۔ لہٰذا محمد کو جو ہے ہارون رشید نے بلایا بغداد۔ جب محمد بغداد چلنے لگے تو ہمارے 7ویں امام نے ان کو کہا، تاریخ بتاتی ہے 1500 درہم دیے اور کچھ دینار دیے
کہا محمد میں تمہارا چچا ہوں اور میں تمہارے قرض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا قرض ادا کروں گا، لہٰذا تم بغداد نہ جاؤ، لیکن اگر تم بغداد جا رہے ہو تو میرے خون سے اپنے دامن کو رنگین مت کرنا۔ امام علم غیب السماوات رکھتا ہے، لیکن دیکھیے لالچ کتنی بری بلا ہوتی ہے۔ اب محمد جو ہے مدینے سے بغداد پہنچے، اب بغداد پہنچنے کے بعد محمد نے جو ہے فوراً ہارون رشید سے کہا کہ ایک نیام میں دو تلواریں کبھی نہیں رہ سکتی اور ایک آسمان پر دو سورج نہیں چمکتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہاں تیری بھی خلافت چل رہی ہے، مدینے میں جو ہے موسیٰ بن جعفر کی حکومت چل رہی ہے، اگر اسی طریقے سے موسیٰ بن جعفر جو ہے مدینے میں رہ گئے تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ بادشاہ ہے کیا کرے؟ ہاں لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، میں نے کہا نا کرسی جو ہے بہت بری بلا ہوتی ہے، انسان سیاست سے دور رہے، سیاست میں باپ بیٹے کو نہیں دیکھتا، لہٰذا جو ہے اب اس نے جو ہے امام کے جو ہے قتل کے درپا ہو گیا اور محمد کو اس نے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا اور 2 لاکھ درہم محمد کے حوالے کیا، کہا تم جاؤ اور ساتھ میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو جو ہے تم شہید کر دو۔ اب محمد جو ہے چونکہ امام کہہ چکے تھے میرے خون سے اپنے دامن کو رنگین مت کرنا، لیکن جس کی دنیا بگڑنے والی ہوتی ہے اسے کیا پاتا۔ اب محمد جو ہے 2 لاکھ درہم لے کر چلے، لیکن اتفاق سے دوسرے ہی روز ان کا انتقال ہو گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، پیسہ بھی کام نہ آ سکا اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ جب محمد کا انتقال ہو گیا اب یہ سوچنے لگا کیا کروں، لیکن امامت کا روب اور دبدبہ اتنا زیادہ رہتا ہے کہ دشمن ہمیشہ جو ہے امام سے مروب ہوتا ہے۔ امام کو ہارون رشید نے دربار میں بلایا اور جیسے ہی امام دربار میں پہنچے اور ہارون رشید کے پہلو میں اس کا بیٹا مامون رشید بیٹھا ہوا تھا، ہارون رشید تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، مامون رشید سے بھی کہا کہ تو بھی تعظیم کر، دونوں نے امام کی تعظیم کی، امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ سیاست کتنی بری شے ہوتی ہے، ظاہراً جو ہے بہت پیار و محبت دکھاتی ہے لیکن اندر اندر گلا کاٹتی ہے۔ ہارون رشید ظاہراً محبت دکھا رہا تھا، اس کے بعد جیسے ہی امام آئے امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے بعد امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، امام کا اپنے پہلو میں بیٹھایا اور اس کے بعد جو ہے امام اس کی بہت عزت و تکریم کی، اور اس کے بعد جب امام چلنے لگے اپنے خادموں کو حکم دیا، خادموں نے پردہ اٹھایا، امام جو ہے بڑی شان و شوقت کے ساتھ جو ہے دربار سے باہر نکلے۔ یہ تمام ماجرا جو ہے مامون رشید دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی امام گئے مامون رشید نے برجست، امین تو بڑا باولا ہی تھا، وہ تو جس تاریخ آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے، وہ تو بڑا باولا ہی تھا، عیاش تھا، لیکن مامون رشید بڑا ذہین تھا۔ اب اس نے برجستہ پوچھا بابا جان یہ کون شخص تھا جس کا آپ نے اتنا احترام کیا اور مجھے بھی حکم دیا کہ ہم بھی احترام کریں، اور درباریوں کو حکم دیا کہ پردہ اٹھائیں، وہ پردے سے واپس گیا ہے، یہ کون شخص تھا؟ تو برجستہ ہارون رشید نے کہا بیٹا آج جس تخت پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تخت انہی کا حق ہے، وارث پیغمبر حقیقی یہی ہیں، یہ تو میں نے جو ہے اپنی چالاکی سے جو ہے تخت کو حاصل کر لیا ہے۔ اور بیٹا تھا، اس نے کہا بابا جب ان کا حق ہے تو ان کو دے دیجئے۔ کہا بیٹا سیاست میں باپ بیٹے کو نہیں جانتا، اگر تم بھی ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو میں تمہیں بھی قدر کرنا جانتا ہوں۔ تو اب یہ تھا ہارون رشید، امام کا اتنا بڑا دشمن تھا لیکن کہیں سے بھی امامت کے دامن کو داغدار نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مدینے آتا ہے اور اس کے تمام اصحاب اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی جو ہے قبر پیغمبر پر ہیں۔ جیسے ہی وہ قبر پیغمبر پر داخل ہوتا ہے اپنا رشتہ دکھانے کے لیے السلام علیکم یا ابن عم کہا، اے میرے چچازاد بھائی آپ پر میرا سلام ہو۔ برجستہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا ابتا، اے جد محترم آپ پر میرا سلام ہو۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں جہاد باللسان، زبان کی لڑائی اسے کہتے ہیں۔ جیسے ہی ہارون رشید نے اپنا رشتہ جوڑا، امام نے برجستہ اپنا رشتہ جوڑا۔ اب چونکہ مجمع تھا ہارون رشید چالاک تھا، فوراً خاموش ہو گیا، کہا فرزند رسول آپ نے صحیح کہا۔
देखिए चालाक था काम फरजंदे रसूल, आपने सही कहा, लेकिन वो समझ रहा था जब तक मूसा इब्न जाफर जो है मदीने में रहेंगे हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं चलने वाला है। लिहाजा इमाम को जो है उसने हुक्म दिया, इमाम को जो है हालत नमाज में जो है गिरफ्तार करके ले जाया गया। और उसके बाद हाँ अजीज़ान मोहतरम, इमाम को बगदाद के जिंदान में रखा, लेकिन इमाम का तकवा का ये आलम था कि जो भी जिंदान में जाते थे, जिस भी कैद खाने में जाते थे, दरोगा जिंदान जो है इमाम की इबादत से मरूब होता था और बाकायदा जो है बादशाह वक्त के पास जो है खत भेजता था, अरे किसको तुमने हमारे हवाले कर दिया है, ये तो दिन में रोज़ा रखते हैं, रात में इबादत करते हैं। बगदाद के जिंदान का मालिक जो था हारून रशीद का चचाजाद भाई था, जाफर का बेटा था। अब जैसे उसके जिंदान में भेजा, उसने जो है इमाम को कैद तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जब इमाम की निगरानी कर रहा था तो देख रहा था कि इमाम दिन में रोज़े रख रहे हैं और रात को इबादत परवरदिगार में मसरूफ़ हैं, और अगर सुबह जो है नमाज सुबह के बाद सजदे में सर रखते हैं तो ज़ोहर के वक्त सजदे सर उठाते हैं, उसके बाद इबादत परवरदिगार में मसरूफ़ रहते हैं। उसने बरजस्ता ख़त लिखा कि ये बादशाह वक्त तुमने किसको कैद में रख दिया है, ये तेरा क्या बिगाड़ सकता है, इसको तो जो है इबादत से फुर्सत ही नहीं मिलती है, मैं देखता हूँ 24 घंटा इबादत परवरदिगार में रह रहा है और सिर्फ ज़बान में फिक्रा रहता था। ए मेरे माबूद, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे वो मौका फराहम किया कि मैं तेरी इबादत करता रहूं। अब जब हारून रशीद ने देखा कि इसके जो है अब ये जिंदान जो है दरोगाए जिंदान जो है इमाम के अखलाक से मरूब हो चुका है, तो उसने इमाम को जो है दूसरे कैद खाने में भेजा। फज़ बिन रबी जो खानदान अहले बैत का दुश्मन था, लेकिन अजीज़ान मोहतरम जब फज़ बिन रबी के कैद खाने में इमाम जाते हैं तो वहाँ पर भी इमाम की इबादत की यही हाल था। फज़ल बिन रबी जो है रवायत करता है, एक रावी बयान करता है कि मैं फज़ल बिन रबी के पास बैठा हुआ था, फज़ल बिन रबी छत पर था, उसने कहा ज़रा नीचे कैद खाने में निगाह करके देखो। मैंने निगाह करके देखी, क्या कुछ पता चल रहा है? कहा हाँ एक कपड़ा पड़ा हुआ है। कहा ज़रा गौर से देखो। कहा जो मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा हाँ एक कोई ऐसा शख्स है कि जो अपनी पेशानी को सजदे में रखा हुआ है। तब फज़ल बिन रबी कहता है तुमने पहचाना नहीं, वो मूसा इब्न जाफर हैं कि जिनको हारून रशीद ने कैद कर रखा है, लेकिन उनकी इबादत का ये हाल है कि दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को जो है पूरी शब इबादत करते हैं। मैंने कभी उनको सोते ही न देखा। लेकिन जब उसको भी आजिज़ आ चुका, उसने भी खत भेजा, तब हारून रशीद ने जो है सिंधी शाहिक मलऊन के जिंदान में कैद खाने में भेजा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इस मलऊन के कैद खाने में इमाम जाते हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। दुनिया का हर इमाम जो है शहीद हुआ है, लेकिन शहादत के वक्त हर इमाम के हाथ पैर खुले हुए थे। ये तारीख़ इमामत में तन्हा इमाम है कि जिसकी शहादत के बाद जो है उसके हाथों से हथकड़ियाँ काटी गई, उसके पाँव से बेड़ियाँ काटी गई। हाँ अजीज़ान मोहतरम, ये अबू तालिब का पोता जैसे ही जिंदान में जाता है, हाँ अजीज़ान मोहतरम, सिंधी साहिक ने जो है अब जो आपको कहीं से जो है हारून रशीद को कोई बहाना ना मिल सका तो सिंधी के साहिक को जो है जहर दिया के जरिए से भेजा। उसके बाद जो अंगूर में जहर दे दिया। अब जैसे ही इमाम जो अफ्तार के लिए जो है जैसे ही अंगूर उठाना चाहते हैं, जैसे ही इमाम ने अंगूर खाया, अब जहर पूरे बदन में सरायत कर गया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अरे करबला में इमाम हुसैन बड़ी दर्दनाक शहादत हुई। अरे 3 रोज के भूखे प्यासे शहीद हुए, लेकिन अजीज़ान मोहतरम जब शहादत के लिए जाने लगे बेटे से खुदा हाफिज किया, लेकिन हारे मेरा 7वां इमाम इतना मजलूम इमाम था कि बेटे से खुदा हाफिजी भी न कर सके, इसलिए कि मस्जिद नबवी से हालत नमाज में गिरफ्तार किया गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सय्यिद शुहदा। ये तन्हा वो इमाम है कि जो बड़ी बेकसी और मजबूरी में शहीद हुआ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम को अंगूर में जहर दे दिया गया, इमाम के बदन में जहर सरायत कर गया, लेकिन इतने जालिम सख्त दिल था कि न हथकड़ियाँ खोली, अरे न बेड़ियाँ खोली। अरे आप जानते हैं, अरे जब जहर बदन में सरायत करता है, अरे बदन की रगें फड़फड़ाती है। अरे मेरा मजलूम इमाम, अरे न हाथ को फैला सकता,
ارے میرا مظلوم امام نہ ہاتھ کو پھیلا سکتا ہے نہ پاؤں کو پھیلا سکتا ہے. اسی تکشوکش میں امام تڑپتا رہا. جب پورا امام کا جسم طاہر زرد ہو گیا تب اس نے ایک عیسائی ڈاکٹر طبیب کو بلایا. جانتا تھا اگر مسلمان طبیب آئے گا تو راز فاش ہو جائے گا, لہٰذا جو ہے عیسائی ڈاکٹر کو طبیب کو بلایا. اس سے کہا کہ تم یہ کاغذ پر لکھ دو کہ ان کو جو مرنے والا ہے اپنی طبعی موت سے مرا ہے, اس کو زہر نہیں دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے امام کے چہرے انور کی زیارت کیا, دیکھا پورا چہرہ زرد ہو گیا ہے. اس نے کہا ارے حاکم وقت آئے ہو تم پر, ارے فرزند رسول کو ارے تو نے زہر سے شہید کر دیا اور مجھ سے کہہ رہا ہے گواہی دے دو. ارے میں عیسائی تو ہوں لیکن امانت میں خیانت نہ کروں گا. عزیزان محترم, عیسائی تو تھا لیکن اس نے یہ نہ لکھا, لیکن ہارے مسلمان اتنے سخت دل تھے کہ امام کو زہر سے شہید کر دیا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رائے سوائے غم سید الشہداء. ہاں عزیزان محترم, امام کی روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی. امام کی جیسے ہی شہادت کی خبر جو ہے حاکم وقت کو پہنچی, اس نے حکم دیا کہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹ دی جائیں, پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دی جائیں. ہاں عزیزان محترم, لیکن عزیزان محترم ظالم نے اتنا ظلم کیا. ارے کربلا میں یزیدیوں نے ظلم کیا تھا. اگر لاش حسین کو دفن نہ کیا, لاش حسین کو پامال کیا تھا, لیکن لاش حسین کی دوسری بے حرمتی نہ کی تھی. لیکن اس ملعون نے ارے شہادت کے بعد بھی سکون نہ ملا. ارے ہم مالوں کے ذریعے سے امام کا جنازہ اٹھا. میرا دل کہتا ہے کہ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا ہوگا. اے دادا, ارے میرا جنازہ ہم مالوں نے اٹھا لیا, لیکن آپ کا جنازہ بے گور کفن کربلا کی جلتی ریت پر پا رہا. جزاکم ربکم خیر الجزا. جب امام کا جنازہ ہم مالوں نے اٹھایا تو منادی نے بغداد میں اعلان کر دیا, ارے یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. ہاں عزیزان محترم, بڑی بے حرمتی سے امام کا جنازہ اٹھا. ارے جیسے ہی بغداد کے پل پر جنازہ پہنچا, ارے جو لوگ زیارت کے لیے گئے جانتے ہیں کہ بغداد میں ایک پل ہے, جیسے ہی پل کے قریب جنازہ پہنچا, امام کے چاہنے والوں نے جو ہے جنگ کی, امام کا جنازہ ہم مالوں سے لیا, بڑی شان و شوکت سے اٹھایا. اس کے بعد ہمارے آپ کے 8ویں امام باعجاز آتے ہیں, امام کو کفن پہنایا, امام کی نماز جنازہ پڑھائی, امام کو کاظمین میں دفن کیا. میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے امام نے کہا ہوگا, اے دادا ارے میرا جنازہ ارے اٹھا اور مجھے دفن کر دیا گیا, لیکن آپ کا جنازہ 3 روز تک کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا. ارے کوئی دفن کرنے والا نہ رہا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین, لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا من ينقلبون. بارات یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت قبول فرما. پالنے والی یہ واسطہ محمد وآل محمد کے جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. عزیزان محترم, کل کی شب 26 رجب المرجب ہے, اور 26 رجب کی وہ عالمناک تاریخ ہے کہ محسن اسلام جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے, جن کی وفات پر رسول اللہ نے جو ہے پورے سال غم منایا ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل کی مجلس میں جو ہے کثیر تعداد میں شرکت لیا کر رسول اللہ کو ان کے چچا کا پرسہ دیں گے انشاءاللہ. ماتم حسین.
کاظم یا موسیٰ 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 کاظم ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں پل پہ بغداد کے پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا ایک غریب قید میں مر گیا ایک غریب قید میں مر گیا خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے ہتھ کڑی بیڑیاں توک پہنے ہوئے قید سجاد کی قید یاد کرتا ہوا ایک غریب الوطن مر گیا ایک غریب الوطن مر گیا جس کے 18 بیٹے جوان سال کے اس کی میت کو مزدور لے کر چلے بہن کرتی چلی بہن کرتی چلی ذات میں سیدہ ایک غریب الوطن مر گیا ایک غریب الوطن اجنبی شہر ہے دور اہل وطن تیرے بابا کو دے کون غسلو کفن آؤ جلدی وطن آؤ جلدی وطن سے امام رضا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا قید میں چل بسا شور کون و مکان اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں تم نے چاہا تھا جو تم نے لو وہی ہو گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی وارث دین سے
ایک غریب وطن قید میں بڑھ گیا بین کرتے تکلم سبھی آ گئے کربلا سے مدینے سے اور شام سے 14 برسوں کا قیدی 14 برسوں کا قیدی رہا ہو گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آوتی کالے راترے 9:15 વાગે મદ્રેસામાં મોહસિન ઇસ્લામ જનાબ અબુ તાલિબ અલૈહિ ઇસ્લામની વફાત નિમિત્તે મજલિસ રાખેલ છે, તો દરેક ભાઈ બહેનોને સમયસર શિરકત વાળા ગુજારિશ છે. સૂરે ફાતિહા કુલ્લે મરહૂમ મોમિન મોમિનાતના ઇશારે સવાબ